مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی گود میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سر انور ہے۔ چہرہ والضحا، چہرہ انور مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی گود میں ہے۔ حضور آرام فرما رہے ہیں اور مولا علی مصطفیٰ کے مکھڑے کو تک رہے ہیں، یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت ختم ہو جا رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے۔ مولا علی کبھی سورج کی طرف دیکھتے ہیں اور مولا علی کبھی مصطفیٰ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی مولا علی کے ذہن میں نماز عصر کے قضا ہونے کا خیال آتا ہے، مگر دیکھتے ہی دیکھتے سورج غروب ہو جاتا ہے اور نماز عصر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے علی کیا تم نے نماز عصر ادا کی؟ مولا علی فرماتے ہیں، نہیں حضور میں نے ادا نہیں کی۔ حضور سمجھ جاتے ہیں کہ یہ میرا علی میرے عشق و محبت میں، میری تعظیم میں، میری تکریم میں، میرے ادب میں اس نے مجھے جگایا نہیں، حتیٰ کہ اس کی نماز عصر قضا ہو چکی ہے۔ گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کے اپنے ہاتھ آسمانوں کی طرف بلند فرماتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے باری تعالیٰ یہ میرا علی تیری اطاعت اور میری اطاعت میں مصروف تھا، گویا اس کی نماز عصر قضا ہو گئی۔ اے باری تعالیٰ جیسے تو نے اس سورج کو غروب کیا ہے ویسے ہی تو اس سورج کو اب طلوع فرما دے تاکہ میرا مولا علی نماز عصر ادا کر لے۔ حاضرین محترم، یہ کون سی اطاعت ہوتی ہے؟ یہ کون سی اطاعت خدا اور اطاعت رسول ہے جس میں نمازیں قضا ہو رہی ہیں؟ پتہ چلتا ہے کہ اطاعت وہی اطاعت ہوتی ہے جو سراسر عشق مصطفیٰ ہو، اطاعت وہی اطاعت ہوتی ہے جو سراسر محبت مصطفیٰ ہو، اطاعت وہی اطاعت ہوتی ہے جو سراسر ادب مصطفیٰ ہو، اطاعت وہی اطاعت ہوتی جو سراسر تعظیم و تکریم مصطفیٰ ہے۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور جب مولا علی کی گود میں ہے، مولا علی مصطفیٰ کے چہرے کو تک رہے ہیں، مولا علی مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ جیسے سورج غروب ہو رہا ہے، آفتاب ڈھل رہا ہے اور چاند اجاگر ہو رہا ہے، چاند روشن ہو رہا ہے، گویا سورج کی روشنی سے چاند روشن ہو رہا ہے، سورج کے نور سے چاند منور ہو رہا ہے، سورج کی زینت سے چاند مزین ہو رہا ہے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ والضحا سے انوار و تجلیات، حسن و جمال مولا علی کے چہرے میں منتقل ہو رہی ہیں، اور جس نے میرے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ لیا دراصل اس نے حسن جمال خدا کو دیکھ لیا۔ جس نے میرے مصطفیٰ کے چہرہ والضحا کو دیکھ لیا در حقیقت اس نے دیدار حسن جمال خدا کو دیکھ لیا۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت شب معراج کی رات اپنے مصطفیٰ کو اپنا دیدار بے حجاب اور بے نقاب عطا فرماتا ہے میرا محمد میری ذات کا آئینہ ہے، اور جیسے آئینے میں عکس آتا ہے میں اپنے مصطفیٰ کو اپنا حسن و جمال، اپنی انوار و تجلیات بے حجاب اور بے نقاب عطا کرنے والا ہوں، گویا میرا حسن و جمال محمد کے چہرے میں آئے گا۔ حاضرین محترم، گویا جس نے میرے مصطفیٰ کے چہرے کو تک لیا اس نے در حقیقت عکس حسن خدا کو دیکھ لیا۔ اسی طرح مصطفیٰ کے چہرے سے مولا علی کے چہرے میں انوار و تجلیات منتقل ہو رہی ہیں۔ اس لیے جس نے مولا علی کے چہرے کو دیکھ لیا اس نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ لیا، جس نے مولا علی کے حسن کو دیکھ لیا اس نے مصطفیٰ کے حسن کو دیکھ لیا، جس نے مصطفیٰ کے حسن کو دیکھ لیا اس نے خدا کے حسن کو دیکھ لیا، اور جس نے خدا کے حسن و جمال کو دیکھ لیا اس نے عبادت کی۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت کی عبادت کرو گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، گویا خدا کو دیکھنا عبادت ہے۔ گویا جس نے مولا علی کے چہرے کو دیکھا اس نے مصطفیٰ کے حسن و جمال کو دیکھا، جس نے مصطفیٰ کے
حسن و جمال کو دیکھنا، اس نے خدا کی انوار و تجلیات کا نظارہ کیا۔ گویا جس نے مولا علی کے چہرے کو دیکھ لیا اس نے خدا کے حسن و جمال کو دیکھ لیا۔ گویا جس نے خدا کے حسن و جمال کو دیکھ لیا اس نے عبادت کی۔ گویا جس نے مولا علی کے چہرے کو دیکھ لیا اس نے اللہ رب العزت کی عبادت کی۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادت، جس نے میرے علی کے چہرے کو دیکھ لیا اس نے عبادت کی۔